بھی آپ کی عمران خان صاحب سے اڈیالہ میں ملاقات ہوئی ہے. اب اس 1.5 سال میں آپ کو عمران خان کب کمزور لگا؟ ویری آنیسٹ بتائیے گا، کن لمحات میں آپ کو ایسا لگا کہ جی سب سے زیادہ عمران خان کمزور نظر آیا؟ ابھی وہ لمحہ آیا نہیں. ابھی نہیں آیا. پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں. اچھا. پہلے سے زیادہ پرزم ہیں. پہلے سے زیادہ ولولہ ہے. پہلے سے زیادہ فٹ ہیں. اچھا. اور پہلے سے زیادہ جوان لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ سے زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں. اوکے. اور جب آتے ہیں تو لگتا ہے بنی گالم ہی آ رہے ہیں. اچھا. اسی طرح ویلر سے آتے ہیں، اسی طرح بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نہ آواز میں لغزش ہے، نہ لہجے میں کوئی نرمی ہے، ویسے ہی ہے. اور زیادہ کھڑاک ہوتا ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں نا مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہوگی. ابھی فریشلی عمران خان صاحب کو جس میں سزا ہوئی 14 سال قید، القادری ٹرسٹ کیس تھا، بشریٰ بی بی کو 7 سال ہوئی. کہنے کو تو عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ غصہ اس وقت ہے جب بشریٰ بی بی صاحبہ کو کچھ کہا جاتا ہے. تو جس پر آپ نے اپیل بھی کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اچھا، لوئر کورٹ میں آپ لوگ بے گناہی ثابت نہیں کر سکے، تو ہائی کورٹ سے آپ لوگ کیسے اتنے پر امید ہیں؟ پہلے 4 کیسز میں کیا ہوا تھا؟ ابھی تو لوور کورٹ سے نہیں. مسئلہ یہ ہے نا کہ اس جو ہم کہہ رہے ہیں اس امرانہ حکومت سے کہ آپ عمران خان صاحب سمیت ہمارے رہنماؤں کو، کارکنان کو آپ آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹ کیجیے. جو معاہدہ ریاست نے اپنے شہریوں کے ساتھ کیا ہے اس میں فیئر ٹرائل، ایکسیس ٹو جسٹس، یہ وہ بنیادی تقاضے ہیں، بنیادی حقوق ہیں جس کی ریاست جو ہے وہ ہمیں یہ گارنٹی دیتی ہے. عزت، جان، مال کی حفاظت کی گارنٹی. ٹھیک ہے. ریاست ان سارے حقوق کی حفاظت میں پوری طرح ناکام ہوئی. پھر عدالتیں جو ہیں 26ویں ترمیم کے بعد تو بالکل ہی نگیں ہو گئی ہیں، بالکل ہی کنٹرول میں آ گئی ہیں. یہ کہتا ہے وہ 4 کیسز تو اس وقت تھے جب 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہاں، آئی تھی. لیکن کیسز میں مواد ہوتا ہے نا، یہ سیاسی کیسز ہیں، یہ کوئی قانونی کیسز تو ہے نہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی کنوکشن کی کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. القادر جو ہے وہ بہت ڈھول پیٹا گیا کہ پتہ نہیں کیا ہم نے نکال لیا. وہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا بھی نہیں. ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی نہیں نکلا اس میں سے. تو معاذ زبردستی سزا دینے کے تو اس کیس میں کچھ نہیں ہوا. جج صاحبان کو دیکھیں، وقت تو گزر جاتا ہے، وقت تو ریت کی طرح ہوتا ہے، مٹھی میں ریت کی طرح وہ نکل جاتی ہے. تو پھر اور ججز کے لیے تو اللہ نے معافی نہیں رکھی ہے. صحیح. جو غلط فیصلے کرتے ہیں، جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو حساب تو دینا پڑے گا نا سب کو. یہاں ہمیں نہیں تو اللہ کے سامنے تو دینا پڑے گا. روز محشر تک اللہ ان سب کو اتنا خوف ہو تو میرا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں پاکستان نہیں، میں وہ روز محشر روز ان کو آتا ہے. ان کے لیے وہ ہر گھڑی محشر کی گھڑی ہے. ٹھیک ہے. جس جج نے عدت جیسے گھٹیا کیس کی سزا دی، ٹھیک ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہوں گی، بیٹیاں نہیں ہوں گی؟ ٹھیک ہے. کیا وہ کیس ہمارے سب پاکستانی قوم کے لیے کوئی بھی جو ایک ذی شعور آدمی ہے، جو خواتین کی رسپیکٹ کا ایک ذرہ بھی ہو اس میں، تو اتنا تو گھٹیا کام یہودیوں نے نہیں کیا. صحیح. یہود و نصارہ نے نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا. پاکستان کی تاریخ میں تو خیر کبھی بھی نہیں. اسلامی تاریخ میں بالکل اسلامی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. خاتون کا کہنا کافی ہوتا. بہت یہ یونیورسلی جو ایکسیپٹڈ جورسپروڈنس، اسلامک جورسپروڈنس ان آل سیکٹس ہمارے جو ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، جو خاتون کا کال ہے وہی افضل ہے. ہم سیاست میں اتنے گر گئے کہ مخالفت میں اتنے گر گئے ہیں؟ دونوں میں گر گئے ہیں میرے خیال میں، اور پستی کی اتھا گہرائی میں گر گئے ہیں. اٹھ سکیں گے؟ میں پیسمسٹ آدمی نہیں ہوں. جب جو شعور و عمران خان جیسا لیڈر جس نے اس قوم کو دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ہی اس چیز کو اٹھائیں گے. اور پھر جو انہوں نے ایک جنریشن تیار کی ہے، امید ہے کہ وہ اس چیز سے اٹھے گی اور ذاتیات تک نہیں جائیں گے اور اصولوں کی بات کریں گے جیسے وہ کرتے ہیں. اچھا، ہم اسی القادری ٹرسٹ والے کیس پہ ہی آتے ہیں نا. القادری ٹرسٹ کیس پہ مدعا یہ رکھا گیا ہے کہ برطانوی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور وہ تو میں نے اس کو ہم نے دیکھ بھی لیا. انہوں نے کہا کہ سیدھا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھجوائیں. احمد درانی صاحب اس کو ایک منظر عام پر لے کے آئے، اس سارے معاملے کو، اس فیصلے کو، جو ڈی بی بینچ ہے برطانیہ کی عدالت کا.
آپ مجھے بتائیں پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کیوں نہیں لا سکے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ہم نے اپنا ایویڈنس نہیں دیا ہے، نہیں دیا. ہم نے جو اپنے حق کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز ایویڈنس ریکارڈ کرائی نہیں ہے، کیونکہ ہم ایویڈنس تب ریکارڈ کراتے کہ اگر کوئی کیس اسٹیبلش ہوتا، لیکن اگر پروسیکیوشن کے کیس میں ہی نہ کرائم پروسیڈس ثابت ہو رہی ہیں، نہ عمران خان کا کوئی بینیفٹ ثابت ہو رہا ہے، نہ ملک ریاض کا کوئی بینیفٹ شامل ہو رہا ہے، تو سیاسی بنیادوں پہ بنائے ہوئے کیسز میں تو جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے. نہ مانیٹری گین ہے، نہ وہ کرائم پروسیڈ یعنی منی لانڈرنگ بھی نہیں ہے، اور حکومت کو نقصان بھی نہیں ہوا ہے، ریاست پاکستان کو بلکہ 24 ارب کا منافع ہوا ہے، تو بنیادی طور پہ تو کیس قانونی طور پہ تو ہے نہیں، وہ سیاسی کیس ہے. اگر آپ کا خیال ہے کہ وہ پیش کر دیا جاتا ٹھیک ہے. تو کوئی سزا نہیں ہونی تھی، یہ سزا ہونی تھی. تو پہلے دن سے 21 دسمبر 2024 کو یہ فیصلہ ریزرو ہوا. میں خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا یہ بیٹھو، یہ پوائنٹس ہوں گے ہمارے پوسٹ سینٹینس پریسر. اچھا. 21 دسمبر کی بات کر رہا ہوں. میں نے لکھے، میں نے ان کو پھر باہر جو ہمارا نیریٹو بنتا ہے اس کیس کو لے کے، پھر لیگل سائڈ بھی ہم نے دیکھی، سلمان صفدر صاحب نے، ہم نے دوسروں نے اس میں ایڈ کیا. تو یہ وہ سارا نیریٹو جو ہے یہ 21 دسمبر 2024 کا بنایا ہوا، تو 17 جنوری کو سزا ہوئی ہے. تو ہم ذہنی طور پہ کتنے تیار تھے، ہماری تو اپیل بھی تیار تھی. اچھا، جن صاحب کا نام آپ لوگ پراپرٹی ٹائکون کہتے ہیں، میں ملک ریاض لے لیتا ہوں. اب تو ماشاءاللہ وہ ایک اسٹیٹ پالیسی بن گئی ہے ملک ریاض صاحب کا نام لینا، جب وزیر دفاع صاحب تک نے نام لے لیا. مجھے بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے بے دباؤ ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مجھے مجبور نہ کریں، میں سب رازوں سے ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. آپ کو کیا معلوم ہے ان کے اوپر کیا دباؤ ہے، کیا چیز ہے، اور کیا پیغام رسانی بھی ہوئی ہے عمران وہ خان تو صاحب سے وعدہ ملک ریاض مافوا صاحب بنانا چاہ رہے ہیں نا عمران خان کے کوئی خلاف. پیغام بھی بھیجا ملک ریاض صاحب نے کسی کے ذریعے عمران خان صاحب بھیجا کو؟ ہوگا، وہ تو اپنا اعزاز صحیح ہے. آپ ہمارا جیلم کا بہت قابل فخر لڑکا ہے، بہت جی ہمارا زبردست صحافی ہے. ٹھیک ہے. اس کی سٹوری کو کسی نے ریفیوٹ نہیں کیا ہے. اس نے کہا کہ جنرل ندیم انجم خود گیا تھے، ٹھیک ہے. بالکل. اور ان کو ڈی جی آئی کسی کو ملیں گے تو پھر اس سے زیادہ دباؤ کیا ہوگا. فارمر ڈی جی آئی جو ہیں وہ خود گئے تھے ملنے ان کو. تو پریشرائز ملک ریاض صاحب تو خیر ساری عمر ان کا یہی رہا ہے نا سارا. تو یہ چیز جب وہاں پہ گئی تو شہباز شریف نے تو خود ان کا نام اس سے نکالا. تو ملک ریاض صاحب جو ہیں وہاں پہ جہاں پہ ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے بیریئر پراپرٹیز کے پروجیکٹ لانچ کیا ہے دبئی میں. ہاں جی، اور 20% جو ہے وہ گارنٹیڈ ریٹرن ہے. اتنا وہ سکسیزفل ہے پروجیکٹ. ٹھیک ہے، تو اسی لیے تو ان کو دھمکی لگانی پڑی کہ آپ جو انویسٹ کرے گا وہ یہ کرے گا، وہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ تو ملک ریاض صاحب جو بھی کریں گے لوگ ان کے نام پہ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ڈلیور تو کیا نا. تو خان صاحب نے رسپونڈ میں کہا نا ملک ریاض صاحب کو کہہ دیں کہ جج جرنیل صحافی سب کے نام لینا. اور انہوں نے کہا میں نے وہ جب بتایا تو میں نے کہا جی ملک صاحب نے وہ ٹویٹ کی ہے کہ میں نے کہا میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب کے نام ڈال دیں. اچھا اوکے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ گواہی دیں گے کہ میں واحد وزیر اعظم تھا جنہوں نے ان سے پیسے نہیں مانگے. پیسے نہیں مانگے. اچھا، میں واحد وزیر اعظم تھا. اچھا، ایک تھوڑا سا مجھے اس پہ بھی بتائیے گا، یہ مذاکرات والا معاملہ جو ہے، ہم تو بڑے پر امید تھے، بلکہ پوری دنیا میں پاکستانی بڑے پر امید تھے یار بس کر دو، کتنا اسٹریچ کرنا ہے سارے معاملے کو. 3 راؤنڈ ہوئے، چوتھے راؤنڈ میں پاکستان تحریک انصاف نہیں پہنچی. اور ابھی بھی امید رکھیں. خان صاحب کا آج کے دن کیا سٹانس تھا اس چوتھے راؤنڈ کو نہ ختم ہونے پر؟ ہم پھر بھی آج انہوں نے اسپیسیفکلی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ تو ان کا اختیار میں نہیں ہے، اور مذاکرات آپ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ یہ کبھی بنانا ہی نہیں چاہتے تھے. ٹھیک ہے. ورنہ کون سا اتنا زیادہ بڑا مطالبہ تھا. ایک نیوٹرل امپائر ہے، انہوں نے پولیس نے گولیاں ماری ہیں بندوں کو. ٹھیک ہے. آپ انہیں پولیس والوں کو کیا انویسٹیگیٹ کریں. ٹھیک ہے. تو بتائیے نا یہ جج جیوری اور ایگزیکیوٹر کیسے ہو سکتے ہیں. امپارشل کمیشن چاہیے نا جو کہ تحقیقات کرے. 3 سینئر موسٹ جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے یا سینئر موسٹ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان پہ بنا دیجیے اور وہ دیکھ لیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو وہ 28 تاریخ کو ہی بتانا تھا نا، جلدی کیوں کر دیا آپ لوگوں نے؟
نہیں 28 تاریخ کو اگر 28 تاریخ کو آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا انہوں نے جواب دینا تھا حکومتی چارٹر آف مذاکراتی ٹیم میں، ڈیمانڈ ہمارا جو ہے وہ تو 2 جنوری کو ایکسیپٹ ہو گیا تھا. وہ ہو گیا. جب ہم نے ان سے کہا کہ آپ کی کوئی کاؤنٹر ڈیمانڈ ہے، انہوں نے کہا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کا کیا آپ نتیجہ نکالیں گے؟ ظاہر اگر میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہم ٹھیک ہے. ٹیبل پہ ڈیل کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں، میں کہیں جی یہ میری ٹرمز ہیں، ٹھیک ہے. آپ کہیں جی ٹھیک ہے آپ میرے کوئی ٹرمز نہیں ہیں، آپ یہ ٹرمز لکھ کے لے آئیں، لکھ کے بھی دے دیں. اس کے بعد ہم فلاں سے پوچھیں گے، فلاں سے پوچھیں گے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فیڈ ڈریگنگ، ٹھیک ہے. پاؤں کی سیٹنا. ٹھیک ہے. حکومت نے کرنا ہوتا تو حکومت کے لیے کوئی مشکل ہے، ایک لیٹر نہیں لکھنا تھا. وہی حجت تمام کر لیتے، 28 تاریخ کو جا کے بیٹھ جاتے، 2 بندے ہی جا کے بیٹھ جاتے کہ بھائی انہوں نے کہا ہم آپ کی ریٹرن آپ نے تو ریٹرن دیا. حامد رضا کے گھر پہ چھاپا مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ رانا صلی اللہ علیہ صاحب کہتے ہیں حامد رضا کے گھر پہ جو چھاپا تھا وہ چھاپا نہیں مارا تھا، وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، ہم نے ان کو سیکورٹی دینے کے لیے پولیس بھیجی تھی. اچھی سیکورٹی تھی، ان کو ہتھکڑیاں لے کے پہنچے ہوتے ہیں. اوکے. رانا ثناء اللہ صاحب کو آج 7ویں دن یاد آیا تو اسی دن مذمت کر لیتے، حامد رضا کے گھر پہ چلے جاتے. سیاسی مخالف ہونا اپنی جگہ ہے. ٹھیک ہے. حامد رضا ہمارے اسپوکس پرسن بھی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب چلے جاتے. ٹھیک ہے. مذاکراتی کمیٹی کے اسپوکس پرسن اپنے اسپوکس پرسن کے پاس چلے جاتے کہ بھائی، اور کوئی مذمت ہی کرتے تھے تو کی تو کسی نے نہیں. سب نے اس کی کسی آپ نے مذمت سنی ہے کسی نے؟ ٹھیک. یہ تو نہیں ہوتا. دیکھیں ہم جو لوگ ہیں نا، بلکہ دنیا میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ گھر پہ آپ لوگوں کو صلح کے لیے بلائیں یا بات چیت کے لیے بلائیں اور ان کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیں. ایسا نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ شریفانہ ماحول نہیں ہے، یہ بدماشانہ ایک رویہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو ایک غنڈہ گردی ہے. اس کو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ حکومت کی ظاہر حکومت کی طرف سے ہوئی ہے نا سر. اور چھاپا پنجاب حکومت میں، پنجاب پولیس نے جا کے وہاں پہ چھاپا مارا ہے. تو دیگر ایجنسیاں بھی تھی اس میں. پتہ نہیں، دیگر تو ہر جگہ شامل ہوتی ہیں. دیگر کا تو کام ہی یہ رہ گیا کہ پی ٹی آئی کو کریش کرنے کے لیے ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں. اچھا، آرمی چیف سے ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر صاحب کی، عمران خان صاحب نے بھی اس کو خوش آئند قرار دیا.